बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फत्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल-काफ़िरीन। बस डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं और वो काफिरों के लिए तैयार कर दी गई है। और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मुश्किलात से ढाँप दी गई है और दोज़ख शहवतों से ढाँप दी गई है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अहले जन्नत उसमें खाएंगे और पिएंगे, ना थूकेंगे, ना पेशाब करेंगे, ना पखाना करेंगे, ना नाक बहाएंगे। कहने लगे, खाने का क्या बनेगा? फरमाया, अड़कार आएगी और इसकी खुशबू कस्तूरी जैसी होगी। तस्बीह और हम्द उनके दिलों में डाली जाएगी जैसे तुम्हें सांस लेने की आदत डाली गई है। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। इस हदीस पाक में अहले जन्नत के हाल और अहवाल बयान किए हैं कि वो लोग जो जन्नत में दाखिल होंगे वो साहिब ईमान तबका, जो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से दाखिल जन्नत हो जाएंगे। तो आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वहाँ जो नेमतें अल्लाह अता करेगा उनको बयान किया कि अहले जन्नत खाएंगे पिएंगे, मगर जन्नत के अंदर ना तो वो थूकेंगे, ना पेशाब करेंगे, ना पखाना, यानी कोई भी गिलाजत, गंदगी, निजासत का ताल्लुक वहाँ नहीं होगा। तो अर्ज़ की गई कि जो इंसान खाना खाएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर जब हम खाते हैं तो फिर पखाना भी आता है, पिएंगे तो पेशाब भी आएगा, थूक भी इंसान थूकता भी है। तो वहाँ क्या बनेगा? जब खाना भी खाएंगे अहले जन्नत, पिएंगे भी, तो फिर क्या होगा? तो आका इस्लाम ने फरमाया कि एक अड़कार आएगा और वो तमाम चीज़ें हज़म हो जाएंगी और उस अड़कार की खुशबू कस्तूरी जैसी होगी। वहाँ करेंगे क्या अहले जन्नत? तो फरमाया, तस्बीह और हम्द उनके दिलों में डाली जाएगी। जिस तरह सांस लेने की एक आदत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो इसी तरह अहले जन्नत हर सांस के साथ अल्लाह की तस्बीह और हम्द को बयान करेंगे। और मुस्लिम शरीफ के अंदर जो दूसरी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत में दाखिल होगा इनाम में रहेगा और परेशान ना होगा। क्योंकि जो दाखिल जन्नत हो जाएगा फिर उससे वहाँ किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी कि कपड़े ख़राब हो गए, इनको धोना है जी, कपड़े पुराने हो गए, नए ख़रीदने हैं, या इसके अलावा खाने पीने की परेशानी, कमाने की परेशानी। फरमाया कि वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, उसके कपड़े पुराने ना होंगे और उसकी जवानी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जन्नत के अंदर हर आदमी जवान ही होगा, जवान होगा हर आदमी जन्नत के अंदर। और हज़रत अबू सईद, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने दोनों सहाबा इस रवायत को बयान करते हैं कि रसूल आज़म अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मुनादी निदा करने वाला आवाज़ देगा
کہ صحت مند رہنا تمہارا مقدر ہے۔ جنت کے اندر ایک منادی، ایک فرشتہ اہل جنت کو یہ ندا دے گا، یہ اعلان کرے گا، یہ صدا لگائے گا کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی کوئی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی، اب تمہارا مقدر ہے کبھی تم بیمار نہیں ہوگے اور ہمیشہ زندہ رہو گے، اب موت کوئی نہیں۔ موت کا جو مرحلہ وہ تم طے کر آئے ہو، تم نے دنیا سے قبر کے اندر اور قبر سے میدان حشر میں آ چکے ہو، موت کے بعد اب سزا و جزا قائم ہو چکا ہے، تو اب ہمیشہ تم زندہ رہو گے اور نہ کبھی مرو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے بھی نہ ہوگے، ہمیشہ انعام میں رہو گے، کبھی پریشانی نہ ہوگی، کیونکہ سب سے بڑا انعام ہی یہ ہوگا حشر کے دن بندے کے لیے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ جس کو جنت ملے گی اس کے لیے یہی بہت بڑا انعام ہوگا، اور پھر جنت میں ہمیشہ دائمی نعمتیں، پھر جو دل میں خیال کرو گے اللہ وہی تمہیں کھانے کے لیے عطا فرما دے گا۔ اور جنت کے اندر سب سے بڑا جو انعام، جس کو مسلم شریف کی 451 نمبر حدیث میں بیان کیا، سب سے بڑا انعام یہ ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ فرمایا کیا بادل نہ ہوں گے تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بادل نہ ہوں کیا سورج کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کے دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 14ویں رات کو بادل نہ ہو تو چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب سے روشنی دے رہا ہو، اس کی اپنی کرنیں بکھیر رہا ہو، اور بادل بھی کوئی نہ ہو، وہ کس قدر سہانا ہوتا ہے، کس قدر صاف نظر آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادل نہ ہو تو 14ویں رات کا چاند نظر آئے گا؟ عرض کی بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم اسے قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے، یعنی تم اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن ایسے ہی دیکھو گے جیسے بغیر بادلوں کے سورج اور بغیر بادلوں کے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، اسی طرح قیامت کے دن تم اپنے اللہ کا دیدار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا جو دنیا میں جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ آج بھی اسی کی پیروی کرے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کی اتباع و پیروی کرے گا، لہٰذا جو شخص سورج کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، جو شخص چاند کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، کسی کے سامنے جھکتا تھا تو وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ باقی یہ امت رہ جائے گی جس میں مومنوں کے ساتھ منافق بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کسی ایسی صورت میں جلوہ گر ہوگا جسے وہ نہیں پہچانتے ہوں گے، فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم یہیں ٹھہریں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب تشریف لے آئے۔ جب ہمارا رب ہمارے پاس جلوہ افروز ہوگا ہم اسے پہچان لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اسی صورت میں جلوہ گر ہوگا جسے وہ پہچانتے ہوں گے۔ وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے تو واقعی ہمارا رب ہے، پھر وہ اس کو اہمیت دیں گے۔ ایک لمبی احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، تو قیامت کے دن سب سے بڑا انعام تو یہ کہ اللہ مومنوں کو جنت عطا کر دے گا، اور پھر جنت کے اندر اس سے بڑا انعام اور اس فضل یہ ہوگا کہ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار خاص عطا فرما دے گا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن پاک نے بھی اس کی تائید کی ہے سورۃ القیامہ میں، کہ فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ،
یعنی کچھ چہرے قیامت کے دن ہرے بھرے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن مومنین کے چہرے ہرے بھرے ہوں گے، چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، کس لیے کہ ان کی آنکھیں ان کے رب کو دیکھ رہی ہوں گی، کہ جس رب کی وہ اس دنیا میں عبادت کرتے رہے، جس رب کو اپنا معبود برحق مانتے رہے، اور جس کی دیدار کے لیے موت کی تمنا کرتے رہے، جس کے اعلان کردہ نعمتوں کو طلب کے لیے وہ اس نے موت جیسی سخت چیز کو قبول کر لیا، تو اللہ پھر اس بندہ مومن کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ بندے، دنیا میں رہتے ہوئے تو نے ساری خداؤں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کو پوجا، میری عبادت کی، مجھے اپنا معبود، اور تو نے یہ اقرار کیا کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، آج تیرا رب تیرے سامنے ہے، جی بھر کے تو مجھے دیکھ لے۔